بلندتر صلوات محمد۔ جس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی پرخلوص بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انما فاطمة بضعة منی، صلوات محمد۔ دعا ہے خالق کی کائنات آپ کا اس مقدس بارگاہ میں قدم بقدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور اسے سمجھا جا رہا ہے، وہ کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ جن نیک حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے مجلس اعزاء میں تشریف لائے، کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بالخصوص جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا اور آپ سب کے تمام مرحومین، خداوند ان کے تمام درجات کو بلند فرمائے۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، اس مجلس میں آنا، ذکر سننا، اس کا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص بلندتر صلوات۔ کائنات کو اللہ کا تعارف کرانے والا نبی، بغیر زبان کے، بغیر وحی کے نہ بولنے والا رسول، دنیا والوں کو تعارف کرا رہا ہے اس ہستی کا کہ جو ہستی کوئی عام نہیں ہے۔ دنیا والوں نے اگر رسول کی پہچان کرنی ہو تو ان کے پاس فقط دو ہی راستے ہیں، دو معتبر راستے ہیں، اور یہی دو معتبر راستے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ اللہ کا نبی کس منزلت کا مالک تھا، کس مقام پر فائز تھا۔ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی اپنی زبان سے ہی جاری شدہ قانون کے مطابق اگر تمہیں تعارف کرائے گا تو وہ تعارف کرانے والی ہستی یا نفس مصطفیٰ ہے یا جزو مصطفیٰ ہے۔ یا علی
یا علی سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اگر تعارف کوئی کرنا چاہتا ہے دنیا میں کہ پیغمبر کو جان سکے تو اس کے پاس دو عظیم راستے ہیں، یا نفس مصطفیٰ کو پہچان، تجھے مصطفیٰ کی پہچان ہوگی، یا جزو مصطفیٰ کو جان، تجھے مصطفیٰ کی پہچان ہوگی۔ میں کہتا ہوں حیران ہو گئی دنیا کہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے اللہ کے لاریب نبی نے، بغیر وحی کے نہ بولنے والے نبی نے، گھر کی دہلیز پہ پلنے والی ایک بچی کا تعارف کرایا۔ تعارف کرانے والا رسول تھا، اور جس کا تعارف کرایا وہ دہلیز پہ پلنے والی زہرا تھی۔ بڑے ہی مختصر لفظوں میں رسول نے کہا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے زہرا کسے کہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا زہرا کوئی غیر نہیں، انما فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ زہرا مجھ محمد کے وجود کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زہرا مجھ محمد کے وجود کا حصہ ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے گا، آؤ نہ ذرا دنیا والوں سے سوال کریں۔ پیغمبر نے خطبہ دے دیا، پیغمبر نے کہہ دیا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انما فاطمہ مضغۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، انما فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ لیکن آؤ نہ ذرا مل کر دنیا کے مفتیوں سے سوال کریں، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں تم نے سوچا ہے اگر کوئی شے کسی کا جز بن جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میں عام شے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کل کائنات کے سید المرسلین پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے اگر کوئی شے پیغمبر کے وجود کا جز بن جائے وہ پہنچتی کہاں ہے؟ وہ پہنچتی کا ہے۔ میں نے مجمع کا انتظار نہیں کرنا، میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، سوال میرا یاد رکھیے، آؤ مل کر سوال کرتے ہیں دنیا والوں سے۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو جزو مصطفیٰ ہو جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن ٹھہریے گا، نا انصافی ہوگی اگر جز بتانے سے پہلے یہ نہ بتاؤں کہ جز نہ ہو فقط منسوب ہو جائے اس کا مقام کیا ہے؟ فقط منسوب ہو جائے، جو شہر منسوب ہو وہ مدینہ نہیں رہتا، وہ منورہ بن جاتا ہے۔ اب آئیں نظر مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ تم نے حدیث سن کر رخ پھیر لیا ہے، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کا نبی کہنا کیا چاہتا ہے؟ آئیں نا آج لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مجلسیں سنتے ہو گئے، زندگی گزر گئی، لیکن کبھی مجلس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ جز کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور جو پیغمبر کا جز بن جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آئیں مل کر پوچھتے ہیں علماء سے کہ تم نے کہا فاطمہ پیغمبر کا جز ہے، بھائی جز تو پھر جز ہوتا ہے، جو جز نہ ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ آئیں نہ سارے مل کے چلتے ہیں۔ علامہ قاضی عیاض، کتاب کا نام ہے شرح الشفا، اس کے اندر لکھتے ہیں بھائی سارے مفتیوں کا اس بات پر اتفاق ہے، لا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض، کہتے ہیں دنیا جہان کے مفتیوں نے فیصلہ کر دیا کہ جہاں پیغمبر دفن ہیں، جس قبر میں حضور لیٹے ہوئے ہیں، اس قبر میں موجود مٹی کا مقام یہ ہے وہ پیغمبر کے وجود کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی وہ قبر کی مٹی پیغمبر کے وجود کا جز نہیں ہے۔ ذرا ٹھہریے گا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس مقام پر صاحب مواہب الدنیا نے کہا کہ ٹھہریے گا، بات فقط اتنی نہیں، جہاں رسول دفن ہیں، جس قبر میں رسول سوئے ہیں، اس کا مقام یہ ہے افضل بقاء الارض علی الاطلاق حتی موضع الکعبۃ، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے حاجیوں نمازیوں ذرا غور کرنا، جہاں رسول دفن ہیں اس مٹی کا مقام یہ ہے وہ کائنات سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ
سے بھی افضل ہے. جہاں ٹھہریے گا. علامہ علاء الدین حسقفی نے اس سے مرتبہ آگے بڑھایا, کہاں فقط اس سے افضل نہیں, جہاں رسول سوئے ہیں اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, وہ کرسی سے بھی افضل ہے, وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. لیکن ٹھہریے گا, یہ جس کا مقام بیان کر رہا ہوں یہ پیغمبر کا جز نہیں. یہ جسے کعبہ سے افضل کہا یہ پیغمبر کے وجود کا جز نہیں, جسے عرش سے افضل کہا پیغمبر کے وجود کا جز نہیں, جسے عرش سے کرسی سے افضل کہا وہ پیغمبر کے وجود کا حصہ نہیں ہے. وہ مٹی ہو کر فقط منسوب ہوئی ہے, اس کا مقام یہ بنتا ہے. ایک عالم سے سوال کیا, مجھے ذرا بتائیے کہ جہاں نبی دفن ہیں اس حجرے کا مقام کیا ہے؟ آیا وہ حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ توجہ ہے, حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ اس بندے نے پلٹ کے جواب دیا کہ ان اردت مجرد الحجرہ, اگر تیری مراد صرف حجرہ ہے فالکعبۃ افضل, پھر میرا فتویٰ یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے اگر صرف مراد تیری حجرہ ہے. اور اگلا جملہ میں کہتا ہوں کہ کمال کا جملہ, لیکن کہتا ہے کہ ان اردت وہو فیہا, ہائے ہائے, اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ فقط حجرہ نہیں اس میں سوئی ہوئی ہستی بھی تیری مراد ہے تو پھر یاد رکھنا, فلا واللہ والعرش وحملتہ ولا جنت عدن, پھر یاد رکھنا تو نے سوال کیا ہے جہاں پیغمبر دفن ہیں اس کا مقام کیا ہے, تو پھر اس سے افضل نہ عرش ہے, نہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ, نہ تیری جنت افضل ہے, نہ افلاک افضل ہے, بلکہ آخر میں کہا اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور وہ حجرہ پیغمبر ایک طرف ہو تو رسول کی قبر کائنات کے ذرے ذرے سے افضل نظر آئے گی. اور رسول سے افضل نظر آئے گی. لیکن یہاں ٹھہریے گا, اگر نتیجہ دے کے نہ جاؤں, مصائب کا فقط ایک جملہ پڑھوں گا, بہت پڑھنے والے میرے بعد موجود ہیں مصائب, لیکن میں بات پوری پہنچانا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا. اس نتیجے پر پہنچے سارے مفتی اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ جو پیغمبر کے وجود کا جز نہ ہو, وہ جو قبر کی مٹی ہے وہ ڈائریکٹ وجود سے ملی ہوئی بھی نہیں, وہ کفن کے وسیلے سے پیغمبر کی ذات سے لگ رہی ہے, تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا, ارے جو پیغمبر کے وجود کا جز نہ ہو, پیغمبر کے جسم کا حصہ نہ ہو, وہ فقط مٹی ہو کر منسوب ہو جائے, تو کہتا ہے وہ عرش سے افضل, وہ ملائکہ سے افضل, وہ جنت سے افضل, وہ کرسی سے افضل, وہ کائنات کے ذرے ذرے سے افضل. اب ذرا تنہائی میں بیٹھ کے فیصلہ کر, جو جز نہ ہو اسے تو کائنات سے افضل مان, اور جس زہرا کو کہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, زہرا مجھ محمد کا حصہ ہے, بتا وہ زہرا کس مقام. بتا اس زہرا کا مقام کیا ہوگا. اور اگر تیرا ضمیر فیصلہ دینے میں نہ, تجھے فیصلہ سنانے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر کبھی بیٹھ کر یہ سوچنا, جو زہرا یہ مقام رکھتی ہو کہ عرش اور کرسی سے افضل ہو جائے, وہ ملائکہ سے اور جنت سے افضل ہو جائے, تو کبھی سوچنا جس علی کو ہم سر بنایا ہو اس زہرا کا, اس علی کا مقابلہ کسی غیرے سے نہ کر, علی زہرا کا بھی حاکم ہے. اللہ اکبر, یا رسول محمد وآل محمد. تو کبھی فیصلہ کرنا تنہائی میں بیٹھ کر, جس زہرا کا مقام یہ ہے کہ سوائے مصطفیٰ کے کائنات کی کوئی شے اس زہرا سے افضل نہیں ہے, اور جس کے احترام میں خود زہرا کھڑی ہوتی ہو اس علی کا مقام کیا ہوگا. جانتے ہیں, ایک دن علی بیٹھے تھے, علی کی لاڈلی بیٹی زینب, اجرکم اللہ, پرسہ دینے آئے ہو نا, لاڈلی بیٹی زینب آ کے بیٹھتی ہے بابا کے سامنے,
کہتی ہے بابا آج مجھے زینب کا جی چاہتا ہے اپنی نانا کی قبر پر سلامی کے لیے جاؤں. جانے کہ علی نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کہتی ہے علی مولا نے اپنی بیٹی کا جملہ سنا, اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, صحن میں آئے, نہ جانے آسمان میں علی کیا دیکھ رہے تھے, واپس آ کے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھے اور سر جھکا کے فقط اتنا کہا زینب بیٹا کچھ راتیں اور انتظار کر لے, ابھی چاندنی راتیں ہیں, مجھ علی کو اچھا نہیں لگتا کہ تم میری بیٹی ہو کر چاندنی رات میں اپنے نانا کی قبر پہ سلامی کے لیے جاؤں. عزاداروں جب چاندنی راتیں ختم ہوتی تھی نا, صحن تطہیر میں آواز بلند ہوتی تھی, علی کہتے ہیں اٹھو زینب میں تمہیں اپنے نانا کی مزار پہ سلامی کے لیے لے جاؤں. عزاداروں منظر یہ ہوتا تھا جب زینب گھر سے نکلتی تھی نا, عزاداروں سر سے لے کر پاؤں میں حجاب تک لپٹی ہوئی, کنیزوں کے ہجوم میں زینب جب اپنے گھر سے نکلتی تھی نا عزاداروں, وہ منظر کیا تھا؟ ادھر سے زینب نکلتی تھی, کنیزوں کا ہجوم, عزاداروں آگے آگے علی دوڑ رہے ہوتے تھے اور اپنی آواز سے چراغ بجھا رہے ہوتے تھے. آؤ نہ مل کے سوال کرتے ہیں, یا علی وطن مدینہ ہو, زینب چادر میں لپٹی ہوئی ہو, رات کی تاریکی ہو, یہ منظر کچھ اور ہے. ہائے غربت علی, کوفہ اور شام کا بازار, زینب ہو بے ردا, واحجابہ کے بین, مولا وہ منظر کچھ اجرکم اللہ, مولا وہ منظر کچھ اور ہوگا, مولا وہ منظر کچھ اور ہوگا. لیکن ٹھہریے گا عزادارو, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ماں بھی دربار گئی تھی نا, بیٹی بھی دربار گئی, لیکن دونوں کا ایک ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. اگر یاد رہا مصلی عبادت پہ بھی بیٹھ کے گریا کرو گے, ان دو بیویوں کے دو جملے کوئی شیعہ بھول نہیں سکتا. اجرکم اللہ. اس بی بی کو پرسہ دینے آئے ہو, اللہ تمہاری حاجتیں پورا کرے. اس بی بی کے صدقے کوئی بیمار بیٹھا ہے, اللہ تمہیں شفا دے, صاحب مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے. عزادارو جانیں گے ان دو بیویوں کے دو جملوں نے قیامت تک شیعوں کو رلانا ہے. اور یہ دو جملے ایسے ہیں پورا خطبہ بھول جاؤ, فقط یہ دو جملے یاد رکھو. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر کوئی ضمیر والا انسان ہو نہیں سکتا یہ جملہ سنے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے. عزاداروں پہلا جملہ وہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی, اب منظر تو نے بنانا ہے, دربار میں کھڑی ہے اور بی بی نے رو کے کیا کہا, ایوہ الناس لمو انی فاطمہ ابی محمد, او لوگوں مجھے پہچانو میں زہرا میرا بابا محمد. اجرکم اللہ. مجھے پہچانو میں زہرا میرا بابا محمد. رو کے یہی کہہ رہی تھی, ما اقولو لا اقولو غلطن, اور صحابیوں کو تعارف کرا کے کہہ رہی تھی, میرے بابا کے صحابیوں جو زہرا کہتی ہے کبھی غلط نہیں کہتی, اور زہرا کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں کہوں گا یہ منظر کچھ اور تھا, خطبہ دینے والی زہرا تھی. دوسرا جملہ زہرا کا نہیں بنت زہرا کا ہے, دربار مدینے کا نہیں شام کا دربار ہے. بنت زہرا دربار میں کھڑی ہے, سر جھکایا ہوا ہے, چادر شام میں غریبہ لٹ چکی. رو کے زینب نے کہا, لئن جرت دواہی علیہ مخاطبتک او یزید, او زمانے کا ظلم ہے, او میں علی کی بیٹی ہو کر اور تجھ جیسے سے ہم کلام.